عبد الملک بن ابی سلیمان نے عبداللہ بن عطا سے، انہوں نے سلیمان بن بریرہ سے، اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، آگے ان کی حدیث کے مانند بیان کیا، اور انہوں نے بھی کہا 1 ماہ کے روزے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2701۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کھانے کی طرف بلایا جائے اور وہ روزے دار ہو تو وہ کہہ دے میں روزے سے ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2702۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، کہا جب تم میں سے کوئی کسی دن روزے سے ہو تو وہ فحش کوئی نہ کرے، نہ جہالت والا کوئی کام کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے گالم گلوچ یا لڑائی جھگڑا کرنا چاہے تو وہ کہے میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2703۔ ابن شہاب سے روایت ہے، کہا سعید بن مسیب نے مجھے بتایا کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، اللہ عز و جل نے فرمایا ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے، وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2704۔ اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2705۔ عطا نے ابو صالح الزیات سے روایت کی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے فرمایا ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور روزہ ڈھال ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو وہ اس دن فحش گفتگو نہ کرے اور نہ شور و غل کرے۔ اگر کوئی اسے برا بھلا کہے یا اسے جھگڑا کرے تو وہ کہہ دے میں روزہ دار ہوں، میں روزہ دار ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، قیامت کے دن روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ اور روزے دار کے لیے 2 خوشی کے موقع ہیں، وہ ان دونوں پر خوش ہوتا ہے۔ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اپنے افطار سے خوش ہوتا ہے، اور جب اپنے رب کو ملے گا تو اپنے روزے کی وجہ سے خوش ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2706۔ اعمش نے ابو صالح سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا ہر عمل بڑھایا جاتا ہے، نیکی 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوائے روزے کے، کیونکہ وہ خالصتاً میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ وہ میری خاطر اپنی خواہش اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کے روزہ افطار کرنے کے وقت کی اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت کی۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2707۔ محمد بن فضیل نے ابو سنان سے، انہوں نے ابو صالح سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، ان دونوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل فرماتا ہے بلا شبہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ بلا شبہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے خوش ہوتا ہے، اور جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا خوش ہوگا۔ اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کے ہاں روزے دار کے منہ کی بو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2708۔ عبدالعزیز بن مسلم نے کہا
ہمیں زرار بن مرہ یعنی ابو سنان نے اسی سند کے ساتھ سابقہ حدیث کے مانند حدیث سنائی. کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ اللہ سے ملے گا اور اللہ اس کو اجر و ثواب عطا کرے گا تو وہ خوش ہوگا. صحیح مسلم حدیث نمبر 2709. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک ایسا دروازہ ہے جسے الریان کہا جاتا ہے. قیامت کے دن اس میں سے روزے دار داخل ہوں گے. ان کے ساتھ ان کے سوا کوئی اور داخل نہیں ہوگا. جب ان میں سے آخری فرد داخل ہو جائے گا تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. اس کے بعد کوئی اس سے داخل نہیں ہو سکے گا. صحیح مسلم حدیث نمبر 2710. ابن حاد نے سہیل بن ابی صالح سے, انہوں نے نعمان بن ابی عیاض سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص نہیں جو اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے مگر اللہ تعالیٰ اس دن کے روزے کے بدلے اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دے گا. صحیح مسلم حدیث نمبر 2711. عبدالعزیز یعنی دراوردی نے سہیل سے اسی سند کے ساتھ سابقہ حدیث کے مانند حدیث بیان کی. صحیح مسلم حدیث نمبر 2712. ابن جریج نے یحییٰ بن سعید اور سہیل بن ابی صالح سے خبر دی کہ ان دونوں نے نعمان بن عیاش زرقی سے خبر دی کہ وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے. کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2713. عبد الواحد بن زیاد نے حدیث بیان کی. کہا ہمیں طلحہ بن یحییٰ نے حدیث سنائی. انہوں نے کہا مجھے عائشہ بنت طلحہ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنائی. کہا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عائشہ کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ کہا تو میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کوئی چیز نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر میں روزے سے ہوں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے تو ہمارے پاس ہدیہ بھیجا گیا یا ہمارے پاس ملاقاتی جو ہدیہ لائے آ گئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہدیہ دیا گیا ہے یا ہمارے پاس مہمان آئے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ محفوظ کر کے رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی وہ حیث یعنی کھجور گھی اور پنیر سے بنا ہوا کھانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لائیے تو میں اسے لے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھا لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے روزے کی حالت میں صبح کی تھی. طلحہ نے کہا میں نے یہ حدیث مجاہد کو سنائی تو انہوں نے کہا یہ اس آدمی کی طرح ہے جو اپنے مال سے صدقہ نکالتا ہے, اگر وہ چاہے تو دے دے اور اگر وہ چاہے تو اس کو روک لے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2714. وکیع نے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. کہا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور پوچھا کیا آپ لوگوں کے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ تو ہم نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تب میں روزے سے ہوں. پھر ایک اور دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حیث تحفے میں ملا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کھلائیے, میں نے روزے کی حالت میں صبح کی تھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لیا. صحیح مسلم حدیث نمبر 2715. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزے کی حالت میں بھول گیا اور کھا لیا یا پی لیا تو وہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2716.
سعید جریری نے عبداللہ بن شقیق سے روایت کی، کہا میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے سوا کسی متعین مہینے کے روزے رکھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ کی قسم، رمضان کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی متعین مہینے کے پورے روزے نہیں رکھے، یہاں تک کہ آپ آگے تشریف لے گئے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے کے روزے ترک کیے جب تک کہ اس میں سے کچھ دنوں کے روزے رکھ نہ لیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2717۔ قحمس نے عبداللہ بن شقیق سے حدیث بیان کی، کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، میں نہیں جانتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے سوا کسی مہینے کے پورے روزے رکھے ہوں، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کے روزے چھوڑے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کچھ دنوں کے روزے رکھ نہ لیتے، یہاں تک کہ آپ اپنی دائمی منزل کی راہ پر تشریف لے گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2718۔ حماد نے ایوب اور ہشام سے، انہوں نے محمد سے، انہوں نے عبداللہ بن شقیق سے روایت کی۔ حماد نے کہا، میرا خیال ہے ایوب نے اس حدیث کا عبداللہ بن شقیق سے سماع کیا، کہا میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں دریافت کیا، تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، حتیٰ کہ ہم کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے پر روزے رکھتے جا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے یعنی روزے رکھنا ترک کر دیتے، حتیٰ کہ ہم کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل افطار کر رہے ہیں۔ کہا جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی پورے مہینے کے روزے رکھے ہوں، اس کے سوا کہ وہ رمضان کا مہینہ ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2719۔ قتیبہ نے ہمیں حدیث سنائی، کہا ہمیں حماد نے ایوب سے حدیث سنائی، انہوں نے عبداللہ بن شقیق سے روایت کی، کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، اسی سابقہ حدیث کے مانند انہوں نے سند میں ہشام اور محمد کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2720۔ عمر بن عبید اللہ کے آزاد کردہ غلام ابو نضر نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے، اور انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے، حتیٰ کہ ہم کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے ترک نہیں کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے چھوڑ دیتے، حتیٰ کہ ہم کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہیں رکھیں گے، اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے سوا کبھی کسی مہینے کے پورے روزے رکھے ہوں، اور میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور مہینے میں اس سے زیادہ روزے رکھے ہوں جتنے شعبان میں رکھتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2721۔ ابن ابی لبید نے ابو سلمہ سے روایت کی، کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے رکھتے، حتیٰ کہ ہم کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے ترک نہیں کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے چھوڑ دیتے، حتیٰ کہ ہم کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہیں رکھیں گے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور مہینے میں شعبان کے روزوں کی نسبت زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے، محض چند دن چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا شعبان روزے رکھتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2722۔ یحییٰ بن ابی کثیر نے ابو سلمہ سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال کے کسی مہینے میں شعبان سے بڑھ کر روزے نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اتنے ہی اعمال اپناؤ جتنوں کی تم طاقت رکھتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں اکتائے گا حتیٰ کہ تم خود ہی عمل کرنے سے اکتا جاؤ گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر عمل کرنے والا ہمیشہ قائم رہے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2723۔
ابو عوانہ نے ابو بشر سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے سوا کبھی پورا مہینہ روزے نہیں رکھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تو اتنے روزے رکھتے کہ کہنے والا کہتا، نہیں اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے ترک نہیں کریں گے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے چھوڑتے تو مسلسل چھوڑتے، حتیٰ کہ کہنے والا کہتا، نہیں اللہ کی قسم آپ روزے نہیں رکھیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2724۔ شعبہ نے اسی سند کے ساتھ ابو بشر سے سابقہ حدیث کے مانند روایت کی، اور پورا مہینہ کے بجائے جب سے مدینہ آئے متواتر کوئی مہینہ کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2725۔ عبداللہ بن نمیر نے کہا، ہمیں عثمان بن حکیم نے حدیث سنائی، کہا میں نے سعید بن جبیر سے رجب میں روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا، اور ہم ان دنوں رجب ہی میں تھے، تو انہوں نے کہا میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ فرماتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے، حتیٰ کہ ہم کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے ترک نہیں کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے ترک کرتے، حتیٰ کہ ہم کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہیں رکھیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2726۔ علی بن مسہر اور عیسیٰ بن یونس دونوں نے اسی سند کے ساتھ عثمان بن حکیم سے اسی سابقہ حدیث کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2727۔ زہیر بن حرب اور ابو بکر بن نافع نے الفاظ انہی کے ہیں، دو الگ الگ سندوں کے ساتھ حماد سے حدیث بیان کی، کہا ہمیں ثابت نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے، حتیٰ کہ کہا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے شروع کر دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے شروع کر دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے ترک کرتے، حتیٰ کہ کہا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے چھوڑ دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے چھوڑ دیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2728۔ ابن شہاب نے سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ وہ یعنی عبداللہ کہتا ہے میں جب تک زندہ ہوں مسلسل رات کا قیام کروں گا اور دن کا روزہ رکھوں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہی ہو جو یہ باتیں کرتے ہو۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں نے ہی یہ کہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ کام نہیں کر سکو گے، لہٰذا روزہ رکھو اور روزہ ترک بھی کرو، نیند بھی کرو اور قیام بھی کرو، مہینے میں 3 دن کے روزے رکھ لیا کرو، کیونکہ ہر نیکی کا اجر 10 گنا ہے، اس طرح یہ سارے وقت کے روزوں کی طرح ہے۔ کہا میں نے عرض کی میں اس سے افضل عمل کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن نہ رکھو، یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے اور یہ روزوں کا سب سے منصفانہ طریقہ ہے۔ کہا میں اس سے افضل عمل کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے افضل کوئی صورت نہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ بات مجھے اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ عزیز ہے کہ میں مہینے میں 3 دنوں کی بات تسلیم کر لیتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2729۔ اکرمہ بن عمار نے کہا ہمیں یحییٰ نے حدیث سنائی، کہا میں اور عبداللہ بن یزید حضرت ابو سلمہ کے پاس حاضری کے لیے اپنے گھروں سے روانہ ہوئے۔ ہم نے ایک پیغام لے جانے والا آدمی ان کے پاس بھیجا تو وہ بھی ہمارے لیے باہر نکل آئے۔ وہاں ان کے گھر کے دروازے کے پاس ایک مسجد تھی۔ کہا ہم مسجد میں رہے یہاں تک کہ وہ بھی ہمارے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا اگر تم چاہو تو گھر میں داخل ہو جاؤ اور اگر چاہو تو یہی مسجد میں بیٹھ جاؤ۔ کہا ہم نے کہا نہیں ہم یہیں بیٹھیں گے، آپ ہمیں احادیث سنائے۔ انہوں نے کہا مجھے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حدیث سنائی۔ کہا میں مسلسل روزے رکھتا تھا اور ہر رات قیام میں پورے قرآن کی قرات کرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیغام بھیجا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا مجھے نہیں بتایا گیا کہ تم ہمیشہ ہر روز روزہ رکھتے ہو اور ہر رات پورا قرآن پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کی اے اللہ کے نبی کیوں نہیں، یہ بات درست ہے اور ایسا کرنے میں میرے پیش نظر بھلائی کے سوا کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھو۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے افضل عمل کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے، تم پر تمہارے مہمانوں کا حق ہے اور تم پر تمہارے جسم کا حق ہے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کے روزوں کی طرح روزے رکھو، وہ سب لوگوں سے بڑھ کر عبادت گزار تھے۔ کہا میں نے عرض کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داؤد علیہ السلام کا روزہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن افطار کرتے تھے۔ فرمایا قرآن کی قرات 1 ماہ میں مکمل کیا کرو۔ کہا میں نے عرض کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے افضل عمل کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ہر 20 دن میں پڑھ لیا کرو۔ کہا میں نے عرض کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے افضل عمل کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ہر 10 دن میں پڑھ لیا کرو۔ کہا میں نے عرض کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے افضل عمل کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ہر 7 دن میں پڑھ لیا کرو، اس سے زیادہ نہ کرو۔ تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے، تم پر تمہارے مہمانوں کا حق ہے اور تم پر تمہارے جسم کا حق ہے۔ کہا میں نے اپنے اوپر سختی کی تو مجھ پر سختی کی گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم نہیں جانتے شاید تمہاری عمر طویل ہو۔ کہا میں اسی کی طرف آ گیا جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ جب میں بوڑھا ہو گیا تو میں نے پسند کیا اور تمنا کی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت قبول کر لی ہوتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2730۔ حسین المعلم نے یحییٰ بن ابی کثیر سے اسی سند کے ساتھ سابقہ حدیث کے مانند حدیث سنائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہر مہینے میں 3 دن کے بعد یہ الفاظ زائد بیان کیے تمہارے لیے ہر نیکی کے بدلے میں اس جیسی 10 نیکیاں ہیں تو یہ سارے سال کے روزے ہیں۔ اور اس حدیث میں کہا میں نے عرض کی اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا روزہ کیا تھا؟ فرمایا آدھا سال۔ اور انہوں نے حدیث میں قرآن پڑھنے کے حوالے سے کچھ بیان نہیں کیا، اور انہوں نے تمہارے مہمانوں کا تم پر حق ہے کہ الفاظ بیان نہیں کیے، اس کے بجائے انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تمہاری اولاد کا تم پر حق ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2731۔ شیبان نے یحییٰ سے، انہوں نے بنو زہرہ کے مولا محمد بن عبد الرحمن سے، انہوں نے ابو سلمہ سے روایت کی۔ یحییٰ نے کہا میرا اپنے بارے میں خیال ہے کہ میں نے خود بھی یہ حدیث ابو سلمہ سے سنی۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت مہینے میں مکمل کیا کرو۔ میں نے عرض کی میں اس سے زیادہ کی قوت پاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20 راتوں میں پڑھ لیا کرو۔ میں نے عرض کی میں اس سے زیادہ کی قوت پاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 دنوں میں پڑھ لیا کرو اور اس سے زیادہ قرات مت کرنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2732۔ اوزاعی نے کہا مجھے یحییٰ بن ابی کثیر نے عمر بن حکم بن ثوبان سے حدیث سنائی۔ کہا مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث سنائی۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا، وہ رات کو قیام کرتا تھا پھر اس نے رات کا قیام ترک کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2733۔ عبد الرزاق نے کہا ہمیں ابن جریج نے خبر دی۔ کہا میں نے عطا سے سنا، وہ کہتے تھے کہ ابو عباس نے ان کو خبر دی کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ میں روزے رکھتا ہوں، لگاتار رکھتا ہوں اور رات بھر قیام کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیغام بھیجا یا میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مجھے نہیں بتایا گیا کہ تم روزے رکھتے ہو اور کوئی روزہ نہیں چھوڑتے اور رات بھر نماز پڑھتے ہو؟ تم ایسا نہ کرو۔
کیونکہ تمہارے وقت میں سے تمہاری آنکھ کا بھی حصہ ہے کہ وہ نیند کے دوران میں آرام کرے، اور تمہاری جان کا بھی حصہ ہے اور تمہارے گھر والوں کا بھی حصہ ہے، لہٰذا تم روزے رکھو بھی اور ترک بھی کرو، نماز پڑھو، آرام بھی کرو، اور ہر 10 دن میں سے ایک دن کا روزہ رکھو اور تمہیں باقی 9 دنوں کا بھی اجر ملے گا۔ کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں خود کو اس سے زیادہ طاقت رکھنے والا پاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر داؤد علیہ السلام کے سے روزے رکھو۔ کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، داؤد علیہ السلام کے روزے کس طرح تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، اور جب دشمن سے آمنا سامنا ہوتا تو بھاگتے نہیں تھے۔ کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس کی ضمانت کون دے گا، یعنی کہ میری زندگی کا ہر دن روزے سے شمار ہوگا؟ عطا نے کہا، میں نہیں جانتا کہ انہوں نے ہمیشہ روزہ رکھنے کا ذکر کس طرح کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے روزہ نہیں رکھا جس نے وقفے کے بغیر ہمیشہ روزہ رکھا، اس نے روزہ نہیں رکھا جس نے ہمیشہ روزہ رکھا، اس نے روزہ نہیں رکھا جس نے ہمیشہ روزہ رکھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2734۔ محمد بن بکر نے ہم سے حدیث بیان کی، کہا، ہمیں ابن جریج نے اسی سند سے سابقہ حدیث کے مانند حدیث سنائی اور کہا کہ ابو عباس الشاعر نے ان کو خبر دی۔ امام مسلم نے کہا، ابو عباس سعید بن فروخ اہل مکہ سے ہیں، ثقہ اور عدول ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2735۔ شعبہ نے ہمیں حبیب سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو عباس یعنی سعید بن فروخ سے سنا، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے سنا، کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عبداللہ بن عمر، تم ہمیشہ بلا وقفہ روزانہ روزے رکھتے ہو اور رات بھر قیام کرتے ہو، اور جب تم ایسا ہی کرو گے تو ایسا کرنے والے کی آنکھیں اندر دھس جائیں گی اور جاگ جاگ کر کمزور ہو جائیں گی، اور جہاں تک اجر کا تعلق ہے تو جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے روزہ نہ رکھا، مہینے میں سے 3 دن کے روزے پورے مہینے کے روزے متصور ہوں گے۔ میں نے عرض کی، میں اس سے زیادہ روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم داؤد علیہ السلام کے روزے کی طرح روزے رکھو، وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن ترک کرتے تھے، اور دشمن سے آمنے سامنے کے وقت بھاگتے نہیں تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2736۔ مسعر سے روایت ہے، کہا، ہمیں حبیب بن ابی ثابت نے اسی سند کے ساتھ سابقہ حدیث کے مانند حدیث سنائی اور کہا، اور ہمیشہ روزے رکھنے والے کی جان درماندہ ہو جائے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2737۔ سفیان بن عیینہ نے عمر سے، انہوں نے ابو عباس سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، کیا مجھے خبر نہیں دی گئی کہ تم رات بھر قیام کرتے ہو اور روزانہ دن کا روزہ رکھتے ہو؟ میں نے عرض کی، میں یہ کام کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم یہ کام کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری آنکھیں اندر کو دھس جائیں گی اور تمہاری جان کمزور ہو جائے گی، تم پر تمہاری آنکھ کا حق ہے، تمہاری اپنی ذات کا حق ہے، اور تمہارے گھر والوں کا حق ہے۔ قیام کرو اور نیند بھی لو، روزہ رکھو بھی اور روزہ چھوڑو بھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2738۔ ہمیں سفیان بن عیینہ نے عمر بن دینار سے حدیث بیان کی، انہوں نے عمر بن اوس سے اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نفلی روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نفلی نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ وہ آدھی رات تک سوتے تھے اور اس کا 1/3 قیام کرتے تھے اور اس کے آخری چھٹے حصے میں سو جاتے تھے، اور ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، یعنی روزہ نہ رکھتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2739۔ ہمیں ابن جریج نے خبر دی، انہوں نے کہا، مجھے عمر بن دینار نے خبر دی کہ ان کو عمر بن اوس نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ خبر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں،
وہ آدھا زمانہ روزے رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ وہ آدھی رات تک سوتے تھے، پھر قیام کرتے تھے، پھر اس کے آخری حصے میں سو جاتے تھے۔ وہ آدھی رات کے بعد رات کا ایک تہائی حصہ قیام کرتے تھے۔ میں یعنی ابن جریج نے عمر بن دینار سے پوچھا، کیا عمر بن اوس یہ کہتے تھے؟ وہ آدھی رات کے بعد رات کا تہائی حصہ قیام کرتے تھے۔ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2740۔ ابو قلابہ ابن زید بن عامر الجرمی البصری نے کہا، مجھے ابو ملیح نے خبر دی، کہا میں تمہارے والد کے ہمراہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے ہمیں حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرے روزوں کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کا ایک تکیہ رکھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اور تکیہ میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، کیا تمہیں ہر مہینے میں سے 3 دن کے روزے کافی نہیں؟ میں نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5۔ میں نے عرض کی، اللہ کے رسول اس سے زیادہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7۔ میں نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 9۔ میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول اس سے زیادہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 11۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول اور زیادہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داؤد علیہ السلام کے روزوں سے بڑھ کر کوئی روزے نہیں۔ آدھا زمانہ، ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن نہ رکھنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2741۔ زیاد بن فیاض سے روایت ہے، کہا میں نے ابو عیاض سے سنا، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، ایک دن کا روزہ رکھو اور تمہارے لیے ان دنوں کا اجر ہے جو باقی ہیں۔ کہا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 دن روزے رکھو اور تمہارے لیے ان دنوں کا اجر ہے جو باقی ہیں۔ کہا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دن روزے رکھو اور تمہارے لیے ان دنوں کا اجر ہے جو باقی ہیں۔ کہا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 دن روزے رکھو اور تمہارے لیے ان دنوں کا اجر ہے جو باقی ہیں۔ کہا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والے روزے یعنی داؤد علیہ السلام کے روزے کی طرح روزے رکھو۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2742۔ سعید بن مینا نے ہمیں حدیث سنائی، کہا عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عبداللہ بن عامر، مجھے خبر ملی ہے کہ تم روزانہ دن کا روزہ رکھتے ہو اور رات بھر قیام کرتے ہو۔ ایسا مت کرو، کیونکہ تم پر تمہارے جسم کا حصہ ادا کرنا ضروری ہے، تم پر تمہاری آنکھ کا حصہ ادا کرنا ضروری ہے، تم پر تمہاری بیوی کا حصہ ادا کرنا ضروری ہے۔ روزے رکھو اور ترک بھی کرو، ہر مہینے میں سے 3 دن کے روزے رکھ لیا کرو، یہ سارے وقت کے روزوں کے برابر ہیں۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر زیادہ روزے رکھنے کی قوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم داؤد علیہ السلام کے روزے کی طرح روزے رکھو۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے، کاش میں نے رخصت کو قبول کیا ہوتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2743۔ معاذہ ادویہ نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ میں نے پوچھا، آپ مہینے کے کن دنوں میں روزہ رکھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ مہینے کے کن ایام کا روزہ رکھ رہے ہیں، یعنی وسط مہینہ کے حوالے سے دن متعین نہ تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2744۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا یا کسی اور شخص سے پوچھا اور وہ سن رہے تھے،
اے فلاں، کیا تم نے اس مہینے کے وسط میں روزے رکھے ہیں؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جب رمضان مکمل کر کے روزے ترک کرو تو ہر مہینے 2 دن کے روزے رکھتے رہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2745۔ حماد نے غیلان سے، انہوں نے عبداللہ بن معبد زمانی سے، اور انہوں نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، آپ کس طرح روزے رکھتے ہیں؟ اس کی بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ دیکھا تو کہنے لگے، ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہیں۔ ہم اللہ کے غصے سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار ان کلمات کو دہرانے لگے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کا کیا حکم ہے جو سال بھر مسلسل روزہ رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ اس نے روزہ رکھا نہ اس نے افطار کیا، یا فرمایا اس نے روزہ نہیں رکھا، اس نے افطار نہیں کیا۔ کہا، اس کا کیا حکم ہے جو 2 دن روزہ رکھتا ہے اور 1 دن افطار کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے؟ پوچھا، اس کا کیا حکم ہے جو 1 دن روزہ رکھتا ہے اور 1 دن افطار کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ پوچھا، اس کا کیا حکم ہے جو 1 دن روزہ رکھتا ہے اور 2 دن افطار کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے پسند ہے کہ مجھے اس کی طاقت مل جاتی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مہینے کے 3 روزے اور ایک رمضان کے روزوں سے لے کر دوسرے رمضان کے روزے، یہ عمل سارے سال کے روزوں کے برابر ہے، اور عرفہ کے دن کا روزہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور اگلے سال کے گناہوں کا بھی، اور یوم عاشورہ کا روزہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2746۔ محمد بن جعفر نے کہا، ہمیں شعبہ نے غیلان بن جریر سے حدیث سنائی، انہوں نے عبداللہ بن معبد زمانی سے سنا، انہوں نے حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے روزوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے اور بیعت کے طور پر اپنی بیعت پر راضی ہیں، یعنی جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ کہا، اس کے بعد آپ سے بغیر وقفے کے ہمیشہ روزہ رکھنے یعنی صیام الدہر کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے روزہ رکھا نہ افطار کیا۔ اس کے بعد آپ سے 2 دن روزہ رکھنے اور 1 دن ترک کرنے کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی طاقت کون رکھتا ہے؟ کہا، اور آپ سے 1 دن روزہ رکھنے اور 2 دن ترک کرنے کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کی طاقت دی ہوتی۔ کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 دن روزہ رکھنے اور 1 دن روزہ ترک کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے بھائی داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ کہا، اور آپ سے سوموار کا روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دن ہے جب میں پیدا ہوا اور جس دن مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا یا مجھ پر قرآن نازل کیا گیا۔ کہا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ماہ کے 3 روزے اور اگلے رمضان تک رمضان کے روزے ہمیشہ کے روزے ہیں۔ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ امام مسلم نے کہا، اس حدیث میں شعبہ کی روایت کیوں ہے؟ انہوں یعنی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور آپ سے سوموار اور جمعرات کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا، لیکن ہم نے جمعرات کے ذکر سے سکوت کیا ہے کیونکہ ہمارے خیال میں یہ راوی کا وہم ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2747۔
معاذ بن معاذ، شبابہ اور نضر بن شمیل سب نے شعبہ سے اس سند کے ساتھ سابق حدیث کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2748۔ ابان عطار نے کہا ہمیں غیلان بن جریر نے اسی سند کے ساتھ شعبہ کی حدیث کی مانند حدیث بیان کی، مگر انہوں نے اپنی اس حدیث میں سوموار کا ذکر کیا، جمعرات کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2749۔ ہمیں مہدی بن میمون نے حدیث سنائی، انہوں نے غیلان سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسی دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل کیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2750۔